پانی نہیں پہنچے گا، تربیلا ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیم، ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور پھر ہماری فقہ، اس کا سارا علم موجود ہے، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ ذہن کہاں رکتا ہے، کس بات کا جواب چاہتا ہے، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے، ان کی بولی میں، ان کی زبان میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی، ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا۔ دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ جون کے روزے ہو، جولائی کے روزے وہ رکھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں گے، لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے، اسے قائم کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے، اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے۔ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین صرف عبادات پر قانع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونے دیا جائے، یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی، یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی۔ یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے، کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جاتی یا یہ کہ اس سے بیونڈ، اس سے ماورا بھی دین کا کوئی تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے۔ اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر، اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے، یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائض کا یہ تصور دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیویٹی محدود ہے، ان کا عمل بھی محدود ہے۔ اگر ان کا تصور فرائض دینی وسیع ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرم عمل ہوں گے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں گے۔ یہ 2 تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا، پورے قرآن کو۔ اصل میں تو قرآن تو وہی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، ما بین الدفتین، قرآن یہی ہے، اس کا بدل کوئی شے نہیں، لیکن یہ کہ این انٹروڈکشن ٹو قرآن، قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لیے ایک منتخب نصاب جو تقریباً 2 پارے کے لگ بھگ بنتا ہے، مختلف جگہوں سے کچھ صورتیں، کچھ آیات، اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی 2 چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے، دین ہے کیا، اور نمبر 2 یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ جائے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائض کیا ہے۔ ان 2 مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ اب یہ 20واں سال ہے میری زندگی میں۔ 1965 میں میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا، لاہور میں حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، قرآن اسٹڈی سرکلز۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ہوئی۔ میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں، اتوار کی صبح ایک درس ہوتا تھا بڑا، ویسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، پہلے مسجد خضرا سمن آباد میں
اور پھر مسجد شہداء جو مال روڈ پر ہے لاہور میں 700 افراد اس درس میں شریک ہوتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ۔ یہ 700 کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں، تو معلوم ہوا کہ اس کے 700 نسخے اس وقت لگے جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے۔ یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنہا، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی ادارہ، بالکل اپنی ذاتی حیثیت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گیا تو پھر 1972 میں یعنی 7 سال بعد پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی۔ جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہیں، ساتھی بننا چاہیں، اس لیے کہ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ بھی درکار ہے، کتابیں چھپنی چاہیے، اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مالی وسائل درکار ہیں وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر 100 طرح کی انگلیاں اٹھیں گی۔ ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دارالاشاعت قائم کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعات سے، میرے کیسٹ سے 1 پیسے کی آمدنی مجھے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق ہے، انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی، اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا۔ کھلی اجازت ہے، جو شخص چاہے ان کو چھاپے، بیچے یا ویسے ہی تقسیم کرے، عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے، کھلی اجازت ہے۔ یہ ہمارے ہر کتاب سے تو لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ تو اس کے لیے بہرحال وسائل درکار تھے۔ تو مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی 1972 میں۔ لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے، دین کے غلبے کی عملی جدوجہد، اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے گا، اب ایک تنظیم درکار ہے، جماعت درکار ہے، ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، جو اپنے آپ کو ڈسپلن میں دینے کے لیے تیار ہو، جو سم و طاعت کے نظام میں آنے کو تیار ہو۔ تو اس کے لیے پھر 1975 میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی۔ جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطلب بھی ساتھ کے ساتھ جاری تھا۔ وہ حسرت موہانی کا بڑا پیارا شعر ہے، کیا طرفہ طبیعت ہے، کیا طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو میں مطلب بھی کرتا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا، درس قرآن بھی تھا، میثاق بھی شائع کر رہا تھا، دارالاشاعت بھی تھا۔ لیکن سن 71 کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا، یہ فروری سن 71 کی بات ہے، کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اب ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے لیے وقت رہے گی۔ چنانچہ میں نے اپنے مطلب کو بند کیا، اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی 1 منٹ بھی کسی معاشی جدوجہد میں صرف نہیں کی۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت پیدا کرتا ہے، رزاق وہ ہے، اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی، کوئی میرے لیے مشکل مرحلہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان آزمائش سے بچا کر رکھے، اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال سن 71 کے بعد سے یہ سن اب 85 ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ 15واں سال ہے کہ میری توانائیاں، میرے اوقات، میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ، وہ سب کی سب اسی کام کے لیے وقت ہے۔ اب یہاں جو آپ حضرات نے دعوت دی اور یہ پروگرام بنایا، تو اسی منتخب نصاب کا ایک خلاصہ ہے جو چند دنوں میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا، اس لیے کہ وہ مکمل منتخب نصاب جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان 7-8 دنوں میں 9 دنوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک دن گزر چکا ہے، ایک دن ویسے کم ہوا ہے، تو اب ہمارے پاس لے دے کر 8 دن ہیں۔ ان میں مجھے انہی 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر دین کیا ہے یہ بھی بات سمجھ میں آئے، اور اس سے بھی اہم تر یہ کہ دین چاہتا کیا۔